تاریخ عالم کا ہر وقت انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں کہ جن پر صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندھوناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی و نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے، اور دوسری طرف اہل بیت رسول پاک کے چشم و چراغ اور ان کے 70 بہتر متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری جیسے ایسے محیر القول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ تاریخی پس منظر: حضرات اہل بیت شروع سے ہی اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند انسان تھے۔ اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ کھول دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پہ ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینے سے معزول کر دیا۔
اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات سلمان بن حرب حذائی کے مقام پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ علاوہ ازیں چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت و دانشمندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دے۔ اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً مکہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہے، چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کے بیعتوں پر بھروسہ نہ کرے کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضاعی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حرب بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حرب بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حرب نے کہا،
ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ ہر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہر نے کہا مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور ہر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصر بن مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں البتہ ہر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ ہر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دے۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔
جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمرو بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمرو بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق عمرو بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو قبول کر لیا۔ لیکن شمر بن ذی جوش جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ یاد رکھو اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمرو بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کے رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمرو بن سعد میری اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر بن ذی جب ابن زیاد کا خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمرو نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ شمر بن ذی جوش محرم کی 9 تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے تھے اور اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا
تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذی جوشن اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفاق نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے: واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کوبی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشوراء کی رات تھی اور صبح عاشوراء 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی ان کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ حرب بن یزید کا تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے اظہار محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا
کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری توبہ اور سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسائے کوفہ کے نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعد نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہارے رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زہیر بن قیس کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زبیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا، ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی جوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حرب بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائے تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جیسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حرب بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض رفقا شہید ہوئے۔ حرب بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کی لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا، ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔
اس وقت بھی حرب بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ صادری رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر سکیں۔ گمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ صادری رضی اللہ عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان، اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مروہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو تیر مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا! امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کہنی سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی۔ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے درہ فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگا۔
اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لعن سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر ذی جوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سرانجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔